آج ہم ایک ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں جن کا نام آتے ہی دل میں محبت اور عقیدت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ جی بالکل، دہلی والے تو کیا دنیا بھر میں ان کا نام گونجتا ہے۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر ان کی زندگی، ان کے روحانی سفر اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں۔ اور مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ 7 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان کی شخصیت، ان کا پیغام، اس میں اتنی کشش کیوں ہے؟ بالکل، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کی زندگی تو دیکھیں، خدمت خلق، اللہ سے سچی محبت، توکل، اس کی ایک مکمل تصویر ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پیدائش ہوئی 1238 عیسوی میں بدایوں شہر میں۔ جی بدایوں، لیکن بچپن وہیں گزرا اور والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا بہت کم عمری میں۔ ہاں، شاید 5 سال کے ہوں گے۔ پھر والدہ بی بی زلیخا، جو خود بڑی نیک اور سمجھدار خاتون تھی، جی عالمہ فاضلہ تھیں وہ خود بھی۔ وہ انہیں لے کر دہلی آ گئیں، اور والدہ کی ایک نصیحت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی کہ اللہ کو کبھی نہ بھولنا۔ بالکل۔ اور دہلی اس وقت علم و فضل کا گڑھ تھا، تو 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے حدیث، فقہ، تفسیر، ان سب میں تو کمال حاصل کر لیا، بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ جی ہاں، مولانا شمس الدین خوارزمی، مولانا کمال الدین زاہد، بڑے نام ہیں، لیکن ان تو حاصل کر لیا، مگر دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ ایک روحانی پیاس جسے کہتے ہیں۔ ہاں، وہی روحانی تشنگی جو انہیں علم ظاہر سے آگے کچھ اور ڈھونڈنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور یہی جستجو انہیں کہاں لے گئی؟ اجودھن۔ جی اجودھن، جسے آج ہم پاک پتن کہتے ہیں۔ جی، وہاں ان کی ملاقات ہوئی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے۔ بابا فرید سے، یہ تو زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، ہے نا؟ بہت بڑا موڑ۔ وہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کہتے ہیں بابا فرید نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ فرمایا اے نظام الدین، تم وہ درخت بنو گے جس کے سائے میں اللہ کی مخلوق پناہ لے گی، تم محبوب الہی کہلاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی بات تھی، ایک پیش گوئی۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک روحانی اشارہ تھا جو وقت نے سچ کر دکھایا۔ پھر وہ دہلی واپس آئے، اور رہنے کے لیے کون سی جگہ چنی؟ غیاث پور۔ جی غیاث پور، کوئی بڑی خانقاہ یا محل نہیں، بلکہ ایک غریب علاقے میں ایک چھوٹی سی سادہ سی جھونپڑی۔ طرز زندگی بھی ویسا ہی سادہ، سوکھی روٹی، پیوند لگے کپڑے۔ بالکل، لیکن دل اتنا بڑا کہ بادشاہوں کے محل بھی چھوٹے پڑ جائیں۔ غریبوں، یتیموں، دکھیوں کے لیے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا تھا۔ ان کا لنگر خانہ، اس کے تو بڑے چرچے ہیں۔ جی ہاں، وہ کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ صرف پیٹ بھرنا نہیں تھا، یہ دلوں کو جوڑنا تھا۔ ان کی اپنی زندگی ہی ان کی سب سے بڑی تعلیم تھی۔ صحیح کہا۔ اچھا، اگر ان کی تعلیمات کو مختصر بیان کرنا ہو تو کیا نکات ہوں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر چند ستون ہیں۔ پہلا تو اللہ سے شدید محبت، عشق حقیقی جسے کہتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جی۔ دوسرا، خدمت خلق، انسانیت کی خدمت بنا کسی تفریق کے، خاص طور پر غریب، مسکین، ضرورت مند۔ ان کا وہ قول بہت مشہور ہے۔ کون سا؟ کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میرے بندوں سے نفرت، یا وہ جو بھوکے پیٹ، ننگے بدن اور روتی آنکھوں والی بات ہے۔ ہاں، کہ ان کی خدمت نہیں تو عبادت کیسی؟ بالکل، خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ تیسرا ستون تھا توکل، اللہ پر کامل بھروسہ۔ وہ کرامت والا واقعہ بھی تو اسی کی مثال ہے نا؟ جب خانقاہ میں کچھ نہیں تھا۔ جی، اور آپ نے فرمایا چولہا جلاتے رہو، اللہ خود انتظام کرے گا۔ اور پھر کوئی شخص کھانے کے دیگچے لے کر آ گیا، توکل ایسا تھا ان کا۔ اور چوتھی بات معافی، درگزر اور رواداری، سب کے لیے محبت۔ وہ کہتے تھے نفرت صرف شیطان سے کرو، انسانوں سے نہیں۔ اسی لیے ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ جی بالکل، امیر خسرو جیسے عظیم شاعر اور موسیقار، وہ تو ان کے مرید خاص تھے، انہیں اپنا پیر، اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ خسرو اور نظام الدین اولیاء کا تعلق تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ اور قوالی سے بھی خاص شغف تھا حضرت کو، بہت زیادہ۔ وہ اسے روح کی غذا سمجھتے تھے، عشق الہی بڑھانے کا ذریعہ۔ سما کی محفلیں ہوتی تھیں۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ایک طرف عوام کا اتنا ہجوم، اتنی مقبولیت، اور دوسری طرف
वो हुक्मरानों से, बादशाहों से फासला रखते थे। जी, ये उनकी खास बात थी। वो मशहूर वाकया है ना, सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक मिलने आना चाहता था। हाँ, तो उन्होंने क्या कहलवाया? कहला भेजा कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर बादशाह एक दरवाजे से आएगा तो फकीर दूसरे से निकल जाएगा। अल्लाह अकबर। इसकी क्या वजह थी? वो क्यों बचते थे बादशाहों से? असल में वो समझते थे कि दरवेश का काम दरबार से नहीं, अल्लाह की मखलूक से जुड़ना है। हुक्मरानों की कुर्बत वो समझते थे अक्सर रूहानियत से और खिदमत के असल मकसद से दूर कर देती है। उनकी तरजीह वो लोग थे जिन्हें कोई नहीं पूछता था। बिल्कुल, जिन्हें बादशाह और माशरा नज़रअंदाज कर देता है। यही तो उनकी अजमत थी। और अपनी वालदा का एहतराम, वो भी बेमिसाल था। कहते हैं घर से निकलने से पहले हमेशा उनके पाँव छूते थे। फिर 725 हिजरी यानी 1325 ईस्वी में उनका विसाल हो गया। जी, और कहते हैं पूरा दहली उमड़ आया था। लोग रोते हुए नंगे पांव जनाजे के साथ थे। उनका मज़ार आज भी दिल्ली में बस्ती निजामुद्दीन में एक मरकज है जहां हर तरह के लोग जाते हैं। जी हाँ, मर्जे खलाइक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अकीदत से जाते हैं सुकून पाने के लिए। उनका वो आखिरी पैगाम भी बड़ा माने खेज था, हुनूज दहली दूरस्त। यानी अभी दिल्ली दूर है, सब्र करो, इश्क का रास्ता लंबा है। बिल्कुल। उनकी मिरास सिर्फ चिश्ती सिलसिले या मुरीदीन तक नहीं है। ये मोहब्बत, अमन और खिदमत का वो पैगाम है जो आज भी उतना ही अहम है जितना 700 साल पहले था। वो कहावत आज भी सच लगती है। कौन सी कहावत? जो कहीं नहीं मिलता वो निज़ाम के दर से मिलता है। ये सिर्फ मादी चीज़ों की बात नहीं, ये रूहानी सुकून और रहनुमाई की बात है। वाकई ये सोचने की बात है कि सदियों पहले जलाया गया एक चिराग, उसकी रोशनी आज की इस बिखरे हुई खुदगर्ज दुनिया में भी दिलों को कैसे जोड़ रही है। शायद उनकी वो तालीम, खिदमत खल्क, इंसानियत की खिदमत, यही वो रोशनी है जिसकी आज हमें शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, इसी बेलोस मोहब्बत और खिदमत के जज्बे से शायद हम आज के मसाइल का कोई हल निकाल पाएं। इस पर गौर करना चाहिए।